اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العظيم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دو۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ گزشتہ آیات میں 5 احکامات کا ذکر ہوا۔ نمبر 1، رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یعنی تہجد کی نماز پڑھنا۔ دوسرا، یہ فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ چوتھا، ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا سبب بنے۔ اور پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا۔ آج کی تلاوت کردہ آیت میں چھٹی بات ارشاد فرمائی، وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، یعنی لوگوں کی ایذاؤں اور ان کی گالیوں پر صبر جمیل اختیار کرنا، یعنی یہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہیں کہ دشمن کی طرف سے پہنچائی جانے والی تکالیف پر صبر کرنا۔ معنی یہ ہے کہ یہ حضرات جن لوگوں کی خیرخواہی اور ہمدردی میں اپنی ساری قوت اور توانائی اور ساری عمر خرچ کرتے ہیں، انہی کی طرف سے اس کے بدلے میں بد زبانی، گالیاں، تکلیفیں، طرح طرح کے ظلم و ستم ان کے مقابلے میں آتے ہیں، تو ان کے انتقام کا ارادہ نہ کرنا یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکی صورت ہے، اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا کہ مکی زندگی میں صبر اور عفو درگزر ہی کا حکم نازل ہوتا رہا کہ آپ پر جو وحی نازل ہو رہی ہے اور جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ تک پہنچ رہا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور آگے سے جو بھی آپ کو کچھ سہنا پڑے وہ سہ لیں اور صبر کر لیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ ہمارے ہاں عام طور پر صبر کا معنی اور مفہوم یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ موت اور بیماری اور فقر اور تنگ دستی جیسی مصیبتوں کو اس طرح سہ لیا جائے کہ شور و غل اور شکوہ اور شکایت کا اظہار نہ ہو، اور کوئی ظالم اگر ظلم کرے تو اس کا انتقام نہ لیا جائے۔ لیکن قرآن حکیم کی زبان میں صبر کے معنی بہت زیادہ وسیع اور عمیق گہرے ہیں، لہذا صبر کی حقیقت ان الفاظ میں آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ کسی عظیم اور مقدس مقصد کے لیے، مثلا اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کے ثواب کے لیے، یا دنیا میں نیکی پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے، یا دوسروں کی خدمت اور راحت رسانی کے لیے صدموں، تکلیفوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا اور ناموافق حالات میں بھی حق اور سچائی پر مضبوطی سے جمے رہنا اور نیکی کے راستے پر چلنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ حق اور نیکی کے راستے پر چلتے ہوئے جب اس کو مسلسل مصائب اور نقصانات برداشت کرنا پڑتے ہیں اور اپنی قربانیوں کا کوئی پھل اسے نظر نہیں آتا تو اس سے مایوسی آتی ہے اور اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے۔ ایسے موقعوں پر اللہ رب العزت نے سورہ ہود کی آیت نمبر 115 میں فرمایا، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ نیک لوگوں کو کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اس کے بعد آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، حجر ہا کی زبر کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو رنج و ملال اور بیزاری کے ساتھ چھوڑ دینا۔
آیت مبارکہ کے معنی یہ ہیں کہ تکذیب اور جھٹلانے والے کفار جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف کے کلمات کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا انتقام تو نہ لیں مگر ایسے لوگوں سے تعلقات بھی نہ رکھیں۔ ترک تعلق کے وقت انسان کی طبعی عادت یہ ہوتی ہے کہ جس سے تعلق چھوڑا جاتا ہے اس کا شکوہ اور شکایت اور اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے ہجر یعنی ترک تعلق کا جو حکم دیا گیا ہے تو ساتھ ہی فرمایا ہجرن جمیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب عالی اور اعلیٰ اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ جن کفار سے ترک تعلق کریں زبان بھی برا بھلا کہنے سے محفوظ رہے، کہ ان سے ترک تعلق بھی رکھنا ہے لیکن اس کے بعد ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچانی۔ سورہ مزمل کی اس آیت مبارکہ تک اللہ رب العزت نے چند احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے بعد صبر اور ترک انتقام کی تعلیم فرمائی۔ اب اس کے بعد کی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس عذاب کا ذکر فرما رہے ہیں جو ان کفار پر آخرت میں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کے ظلم و ستم سے رنجیدہ نہ ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے۔ چنانچہ فرمایا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ کو جھٹلانے والے جو عیش و عشرت کے مالک بنے ہوئے ہیں ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑے دن اور مہلت دے دیں۔ اسی طرح سورۃ القلم کی آیت نمبر 44 میں فرمایا فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کی بات کو جھٹلانے والوں کو اور مجھے چھوڑ دیں، پھر دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کیا کرتا ہے۔ یعنی چھوڑ دینا ایک محاورے کے طور پر فرمایا گیا اور مراد اس سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار کی طرف سے یہ مطالبہ بھی بار بار پیش ہوا کرتا تھا کہ اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجرم ہیں اور ہم غلط ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینے پر قادر ہے، تو پھر اللہ ہمیں عذاب ابھی کیوں نہیں دے دیتا۔ ان کے ایسے دل آزار مطالبوں کی وجہ سے کبھی کبھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا کہ ممکن ہے کہ کسی وقت دعا کی ہو کہ ان لوگوں پر اس وقت عذاب آ جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا کہ ہم اپنی حکمت کو خوب جانتے ہیں اور ایک حد تک ان کو مہلت دیتے ہیں، فوراً ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتے، اور اسی میں ان کی آزمائش ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو مہلت اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں اور آخرت کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں ایک لفظ ارشاد فرمایا اولی النعمتی، نعمت نون کی زبر کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے عیش و عشرت اور مال و اولاد کی بہتات، اس کی کثرت۔ اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کے مال اور اولاد اور ناز و نعمت میں مست ہو جانا اسی سے ہو سکتا ہے، اس شخص سے ہی یہ باتیں صادر ہو سکتی ہیں جو آخرت کو جھٹلاتا ہو۔ مومن کو بھی یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں مگر وہ ان میں ایسا مست نہیں ہوتا، اس لیے وہ دنیا کے ہر عیش و راحت کے وقت بھی اس کا دل آخرت کی فکر سے خالی نہیں ہوتا۔ خالص عیش و عشرت اور بالکل بے فکری اس دنیا میں کافروں کو اور آخرت کو جھٹلانے والوں ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آخری 2 آیتوں میں انہی جھٹلانے والوں کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، یعنی یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ان عذابوں کا ذکر فرمانے کے بعد عذاباً علیما فرما کر اشارہ کر دیا کہ عذاب ان سے بھی زیادہ شدید اور سخت ہیں جن کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کے تمام عذابوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔